فرسٹ بیبی ہوا وہ مس کیریج ہو گیا اس کا, سیکنڈ ہوا وہ بھی مس کیریج ہو گیا, تھرڈ بیبی کیا کہتے ہیں میرا ڈیتھ برتھ ہو گئی, یعنی کہ وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. جی بالکل مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد میرا فورتھ پریگنینسی ہوئی, اس میں فیڈ اپ ہو گئی تھی, مجھے امید کوئی نہیں تھی بالکل بھی نا, اور وہی ہوا جو کیا کہتے ہیں چل رہا تھا. میرا کیا کہتے ہیں بیبی پیدا ہوا, 10 دن بعد ڈیتھ ہو گئی. اور صحیح ہیلدی بیبی بالکل. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی انتہائی دکھیا کہانی ہے اور بہت سیڈ کہانی. یہ ہے کہ ایک لڑکی میرے ساتھ موجود ہے جس کا نام ہے سدرا. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, کوئی 10 دن بعد, کوئی 15 دن بعد, کوئی مہینے بعد. کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا, مس کیریج بھی ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, وہ سب اس سے جانتے ہیں اور یہ کیوں سٹوری بنائی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ سدرا. سدرا, آپ کہاں پہ رہتی ہو؟ میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں. جوہر ٹاؤن میں. اچھا سدرا, اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 3 فوت ہو گئے پیدا ہوتی اور 2 مس کیریجز بھی ہوئے, تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کافی ایشوز ہیں. اب کچھ لوگ اسٹوریز بناتے ہیں, بنانے کو تو بہت سارے لوگ بہت ساری اسٹوریز بناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کسی نے آپ پہ کچھ کروایا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ ایشوز چلتے ہیں. یعنی پریگنینسی کے بیچ میں بھی اور لاسٹ میں بھی. فرسٹ بیبی ہوا وہ مس کیریج ہو گیا اس کا, سیکنڈ ہوا وہ بھی مس کیریج ہو گیا, تھرڈ بیبی کیا کہتے ہیں میرا ڈیتھ برتھ ہو گئی, یعنی کہ وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. جی بالکل مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد میرا فورتھ پریگنینسی ہوئی, اس میں فیڈ اپ ہو گئی تھی, مجھے امید کوئی نہیں تھی بالکل بھی نا, اور وہی ہوا جو کیا کہتے ہیں چل رہا تھا. میرا کیا کہتے ہیں بیبی پیدا ہوا, 10 دن بعد ڈیتھ ہو گئی. اور صحیح ہیلدی بیبی بالکل ٹھیک تھا وہ بیبی, اور 5 دن ٹھیک رہا بالکل. 6 دن 7ویں دن بیمار ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم ہاسپٹلس میں یعنی ٹائم گزارتے رہے. میرے ہسبینڈ بھی کافی فیڈ اپ ہو گئے تھے. میرے ہسبینڈ مجھ سے جھگڑتے تھے بات پہ کہ شاید میں خود کروا رہی ہوں اپنا, مجھے وہ ہے میرے اندر پرابلمس نکالتے تھے. تو وہ آپ کو یہ تو نہیں کہتے تھے میں اب دوسری شادی کر لوں گی؟ بہت کچھ کہتے تھے, یعنی بہت پرابلمس چلتی تھیں ہمارے ساتھ نا, لیکن پھر بھی صرف یہ بیبی ایشو کی وجہ سے. تو یہ ہوا کہ اچھا 2 یہ ڈیتھ ہو گئی, تو تیسرا کیسے؟ تیسرا پھر مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا آپ ان کے پاس جائیں, کہ بابا جی تھے ان کے پاس بھیجا مجھے کہ میں ان کے پاس جاؤں, وہ ہیلپ کریں گے میری. پھر ان کے پاس گئی, انہوں نے بہت کچھ کروایا, وظیفے بتائے, یہ بتایا وہ بتایا, لیکن ان سے بھی کچھ نہیں ہوا. میرا ففتھ بیبی ہوا. ففتھ بیبی انہوں نے کہا ٹھیک رہے گا آپ کا, جو وہ کہتے رہے, جیسا کہتے رہے میں ویسا کرتی رہی. ففتھ بیبی ہوا, وہ رہا جیسے 10 دن رہا, وہ 15 دن تک رہا, بالکل ٹھیک تھا, اور میں با امید ہو گئی تھی کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر وہی ان کا وظیفہ وغیرہ پورا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, 20 دن تک وہ بچہ ٹھیک رہا, لیکن ایک مہینے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. 1 مہینے بعد, یعنی ٹھیک ہیلدی بیبی کی. 15 دن تک ٹھیک تھا, پھر 20 دن بیمار ہوتا گیا, اور 15 دن بعد نہیں بیمار نہیں ہوا, وہ 20 دن تک بالکل ٹھیک تھا. مہینے بعد اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی. استغفار, یہ تو ایک ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا, جتنی بھی مائیں ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اولاد کیا ہوتی ہے ماں کے لیے. اولاد کیا ہوتی ہے ماں کے لیے. تو اس دور میں آپ کی پریشانیاں زندگی میں کیا آپ کیا سوچتی تھی ان دنوں میں, یا کیا ہوتا تھا؟ میں فیڈ اپ ہو گئی تھی, میں سائیکو ہو گئی تھی آدھی. یعنی کہ ایک تو بیبیز کا اتنا مسئلہ ہو رہا تھا, پھر بیبی نہ ہونا یا ڈیتھ برتھ ہو جائے وہ بھی ایک الگ چیز ہے, لیکن جب بیبی ہو جائے, وہ بالکل ٹھیک تھا, میرے سامنے تھا, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے. 1 مہینہ بیبی چاہے 2 دن کا آپ کے پاس ہو, لیکن جب 1 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں بالکل ہی وہ ہو گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیا کہتے ہیں نا. تو پھر میرے بابا کے دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک وہ وظیفہ بتایا, انہوں نے کہا, بڑے یقین سے انہوں نے بولا, میں وظیفوں پہ پھر میرا بلیو ہی اٹھ گیا. آپ سب چیزیں ظاہر آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہوئی کہ 2 مس کیریجز, 3 کی ڈیتھس, اور ایک ماں کے لیے تو میرے خیال میں یہ مرنے کا مقام ہے. اس میں تو موٹیویشن آپ کو ملی کیسے پھر؟ میرے بابا کے دوست, انہوں نے مجھے جتنے یقین سے بولا نا کہ آپ کچھ نہ کرو, آپ صرف یہ کر کے دیکھو, یہ وظیفہ کر کے دیکھو. تو لاسٹ ہوپ تھی میری, میں نے نہیں کرنا تھا, لیکن انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا, اتنا یعنی سمجھایا کہ نہیں آپ یہ وظیفہ کرو, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو خیر انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا. کیا وظیفہ بتایا؟ جی میں آپ کو وہی وظیفہ بتانے لگی ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, یعنی کہ اس کے بیچ میں بولنا نہیں ہے, آپ نے 1000 دفعہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے. اونچا بولیں دوبارہ. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا اس کے بعد کیا؟ 1000 بار پڑھنا ہے آپ نے, فجر کے بعد یا عشاء کے بعد, کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے پوری پریگنینسی میں پڑھا ہے, اور آفٹر بیبی بھی میں یہ پڑھتی رہی ہوں. اور یہ اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ نہ صرف میرا یہ بیبی والا مسئلہ حل ہوا ہے, میری گھر کی لڑائیاں ختم ہوئی ہیں, کتنے مسئلے تھے جو میرے سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں, میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ٹھیک رہنے لگے. آپ کے بیبی پھر ہوئے؟ ماشاء اللہ سے میرے اب 2 بیبیز ہیں. 2 بیبیز ہوئے آپ کو؟ ٹوینس؟ جی بالکل ٹوینس بیبیز ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہیں,
بالکل ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وظیفہ کرنے سے یہ وظیفہ کرنا اس وظیفے کے دوران یقین کتنا ہونا چاہیے انسان اللہ پہ؟ میرا ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی مجھے یہی بولا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے. تو میں نے پھر وہی کیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے میں نے یہ وظیفہ کیا. اور آج سے دیکھ رہے ہیں آپ کے اس 2 آپ کو ٹوینز ہو گئے؟ ٹوینس بیبیز ہوئے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, اب تک ٹھیک ہے. اب تک ٹھیک ہے. ناظرین یہ آپ چیک کریں, اللہ کے کلام میں ہمیشہ برکت ہے. سے 6 ماہ کے ہیں اب نا, 6 ماہ کے میرے بیبیز, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سدرا بی بی کی آپ کہانی سنیں کہ 5 بچوں کا مر جانا, 2 مس کیریجز, 3 کی ڈیتھس, کوئی 10 دن بعد ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہونا, تو 5 جب ڈیتھ ہو جانا, اس کے بعد ایک ماں پہ کیا گزرنا, شوہر کے ساتھ لڑائیاں, وہ نئی شادی کے تانے دینے لگ گیا کہ تو میں شادی نہیں کروں گا. لیکن پھر انہوں نے یہ ایسا وظیفہ ذرا دوبارہ سنائیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, یہ پڑھا انہوں نے, اور ان کے بیبی 2 ہوئے, اور ان کے نام پڑھنا ہے. آپ نے یقین سے پڑھنا ہے یہ وظیفہ نا, یقین کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ پہ تو پھر یقین کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ یقین کے بغیر کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, پرانے بچے جو 5 ان کی یاد آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. کتنی یاد آتی ہے؟ وہ تکلیفیں یاد آتی ہیں مجھے جو اس ٹائم پہ میرے ساتھ ہو رہا تھا. میں آدھی سائیکو ہو گئی ہوئی تھی, میں نے آپ کو بتایا ہے, جو سب ہو رہا تھا مجھے وہ پینس یاد آتی ہیں. اور بچے بھی تو آتے ہوں گے ماں کے؟ جی بالکل, کیوں نہیں آتے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, ماؤں کے لیے تو سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اب جو آپ کے ٹوئنز پیدا ہوئے ان کا نام کیا رکھے؟ میں نے ماشاء اللہ سے ان کا نام حسن حسین رکھا. ماشاء اللہ, دنیا کے سب سے پیارے نام حسن اور حسین آپ نے رکھا ہے. اللہ کرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور آپ کو بھی صبر دے. اور ناظرین یہ کہانی ہے, اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے. پھر سے آپ کو یہ کلام پڑھ کے بتائیں گی, پھر سے بتائیں گی. جی بالکل, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد آپ نے صرف یقین کرنا, آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. پریشانیوں کے لیے آپ باہر کسی اور کے سہارے مت لیں, اللہ کا سہارا لیں. جب بندہ اللہ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اسے دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی. تو آپ یہ وظیفہ کریں. اور کتنی دفعہ کرنا ہے؟ یہ اپنے فجر یا عشاء کے ٹائم, دونوں میں سے کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں, انٹرپٹ نہ کرے بیچ میں. آپ نے یہ کیا کہتے ہیں نماز کے بعد 1000 دفعہ یہ پڑھنا ہے, اور بغیر کسی انٹرپشن کے, بغیر کسی آواز کے, یعنی کوئی نہ ہو. آپ سکون سے اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ اب وظیفہ پورا کر سکیں. اللہ پہ یقین کر کے یہ وظیفہ انہوں نے سب کچھ بتا دی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس میسج کو پھیلائیں بھی, اس ویڈیو کے آپ شیئر کریں گے تو ثواب میں آپ کو بھی ثواب ہوگا. جب ہم سے ریلیٹڈ کوئی اور لیڈیز جن کے ساتھ یہ کیا اور بھی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, کوئی بھی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جب اس کو شیئر کریں گے تو آپ کے بھی یقیناً مسئلے حل ہوں گے, آپ کو ثواب بھی ہوگا, اور لوگوں کے مسئلے بھی ضرور حل ہوں گے. فی الحال مجھے اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ نے اپنی پریشانیوں کے لیے صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. اجازت دیں, خدا حافظ. خدا حافظ. سید باسط علی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سب سے پہلے اور بر وقت مل سکیں.